وہ ہمت جٹاتی بالکنی کی جانب بڑھی، آخر کب تک وہ اس سے خود کی وجہ سے تکلیف دیتی رہے گی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی بالکنی کی جانب آئی۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا تھا۔ اسے لگا رگوں میں اس کا خون بھی منجمد ہو گیا ہے۔ اس پر بارش مزید سردی کو بھڑکا رہی تھی۔ انہوں نے سامنے دیکھا جہاں وہ ریلنگ پر دونوں ہاتھ جمع بنا چھوڑ کے کھڑا تھا۔ وہ شرٹ زمین پر پڑی ہوئی تھی، نم آنکھوں سے اس کی جانب ہمت جٹاتے بولی تھی، شاہ پلیز اندر چلیے۔ آواز بالکل مدھم سی تھی، بامشکل بادشاہ کے کانوں تک بامشکل پہنچ پائی تھی، پر وہ پتھر بنا رہا۔ لمس ابراہیم ابھی اندر جائیے۔ وہ اپنے اندر کی آگ کو دباتے درستی سے گویا ہوا، پر وہ بنا اس کی بات کا اثر لیے اس کی جانب بڑھی۔ دل میں انیسی چبھی تھی، اس نے اسے کبھی یوں لمس کہہ کر مخاطب نہیں کیا تھا۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ اس کے نکاح میں ہے تو کیا وہ اپنا نام تک چھین گیا تھا اسے؟ میں نے کیا کہا ہے آپ سے؟ وہ غضب و غصے سے اس کی جانب مڑا تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، شاہ پلیز، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اندر چلیے۔ وہ سردی سے کپکپاتی لرزی آواز میں بولتی، سانسیں جیسے منجمد ہو رہی تھی، وہ جیسے سننے پر مال ہی نہ تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ضدی لڑکی اس طرح ماننے والی تھی، تبھی اس کی جانب بڑھا تھا، اس بازو سے پکڑتے کھینچتا روم میں لے آیا۔ اور اب چاہتی کیا ہے لمس ابراہیم؟ وہ دھیمی آواز میں ترش لہجے میں بولا، کچھ بھی نہیں، بس آپ کی سلامتی۔ میں اب اپنی وجہ سے آپ کو مزید مشکل میں نہیں ڈال سکتی۔ وہ جو آنکھ قطرہ قطرہ مار ہی ہے بادشاہ کو، اس کا کیا؟ لمس ابراہیم اس نے چانوں سے پکڑ اپنے قریب کرتے درست لہجے میں بولا۔ وہ بے آواز رو دی، مجھ سے دور ہونے میں ہی آپ کی بھلائی ہے شاہ، پلیز مجھے چھوڑ دے ورنہ میری منحوسیت آپ برباد کر دی۔ شاہ وہ روتے ہوئے چلائے تھے، بادشاہ کا دل چاہا اسے سنگی لڑکی کو جھنجھوڑ کر رکھ دے اور اسے بتائے کہ اس کا بنا ویسے ہی برباد ہو جائے گا، اسے بتائے کہ اس کے آنسو اس کے دل پر گرتے ہیں۔ وہ بنا کچھ کے اسے ایک جھٹکے میں اپنی گرفت میں لیتے خود میں بینچ کا وہ جھٹ پٹاتی تھی، اس کی گرفت سے نکلنے کو پر وہ اسے مزید خود میں بینچ کا مزاحمت کرتے کرتے وہ جب تھک گئی تو اس کی باہوں میں بکھرتی پھول پھول کر رو دی۔ میں مر کیوں نہیں جاتی شاہ؟ میں مرتی کیوں نہیں، سوائے عذاب کے کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ زار و قطار ہوتے شدید اذیت میں مبتلا لگی تھی بادشاہ کو۔ نہیں ہو تم عذاب میری زندگی، تم تو بادشاہ کا جنون ہو، اس کے جینے کی وجہ اس کا عشق۔ میرے پاس چلے تو میں خود میں جذب کر لوں، کسی کو دیکھنے تک نہ دوں، خود جل کر بھی تمہیں ٹھنڈی میٹھی چھاؤں دے دوں، اپنی سانسوں کو توڑ کر تمہاری سانسوں سے جوڑ دوں۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لمس سے مہکاتا، اسے پور پور جلاتے جنون اور دیوانگی سے بولتا۔ لمس ابراہیم کو حیران کر گیا، وہ نم آنکھوں سے اس محبت کے پیکر کو دیکھنے لگی۔ اس سے لگا اس کی محبت کچھ بھی نہیں تھی بادشاہ کی محبت کے سامنے۔ آئی لو یو جانے جنون تمہاری کمی بادشاہ کی سانس سے نوچ لے گی۔ مت کیا کرو اتنا جان لیوا، جو تمہاری بادشاہ برداشت نہیں کر پائے اپنی جان دے دے۔ لمس ابراہیم پر جیسے حیرت شدید ہوتی تھی، پہلی بار آپ بادشاہ نے اپنی محبت کا خطاب کیا تھا لمس ابراہیم سے۔ دل میں جیسے طوفان سا مچ گیا تھا، پورا وجود مسرور سا ہونے لگا تھا، پیر میں جیسے تتلیاں سے اڑنے لگی تھی۔ آئی لو یو بالی لمس بادشاہ، وہ شدید جذبات سے کہتے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گیا، پر بادشاہ کے بڑھنا سینے پر نظر پڑتے ہوئے تیزی سے گلال ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اسے پڑے کو دھکیلتے کچھ فاصلے پر جا کھڑی ہوئی، کچھ گیلے کپڑوں کی وجہ سے، کچھ دل میں اڑتے جذبات کی وجہ سے پورا وجود لرز رہا تھا۔ بادشاہ آنکھوں میں ہماری لیے دھیمے قدموں سے اس کے جانب بڑھا تھا، اس کا ایک ایک قدم لمس کو اپنے دل پر محسوس ہو رہا تھا۔ بادشاہ کو عین اپنے پیچھے محسوس کرتے وہ اپنی فراق کو اپنی مٹھی میں دبوچ کے وہ نرمی سے کوئی ہاتھ کو اپنے میں لیتے اس کے نازک سی ہتھیلی کو اپنی دہکتے لبوں سے لگا کر لمس ابراہیم اپنے دھڑکتے دل کو سماتے ہلکان سی ہو رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں ہماری لی اس کی کمر میں بازو ڈالتے ایک دم سے اسے اپنی جانب گھماتے اس کے بالوں میں انگلیاں الجھاتے اس کے چین پر لب رکھ گیا۔ لمس ابراہیم نے دہکتے آرزو پر گلال اترتا دیکھ وہ اس کے آرزو پر جھکا، وہ بے سہارا اس کے شانوں کو تھام کے عجیب سی ہماری اعصاب پر سوار اتر رہی تھی۔ اس کی جان افروز لمس پر جان تو تب نکلی جب وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھا۔ شاہ بیڈ گیلا ہو جائے گا، وہ بوکھلاہٹ میں بولتی، بادشاہ کے ہونٹوں پر تبسم بکھیر گئی۔ اس وقت آپ عجیب باتیں کر کے میرے جذبات پر پانی پھیری ہیں میری ہم نفس، وہ اسے بیڈ پر ڈالتے اس کے ناک کی ٹپ کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے ہماری اور وار فردگی سے بولا تھا۔ لمس ابراہیم کے دل میں گدگدی سی ہوئی تھی، وہ ریموٹ سے روم کے لائٹ ڈم کر اس پر جھکا تھا،
شاہ آپ شرٹ پہن لی، وہ اس کی برہنہ سینے پر ہاتھ رکھتے شرم سے سرخ ہوتی بولی تھی، بادشاہ آج آپ کو اور لینا چاہتا ہے جانا۔ وہ اس کے دوپٹے کو اس کے گلے سے نکال کر پھینکتے مدہوش لہجے میں بولتا، لمس ابراہیم کی جان سکھا گیا اور اسی سے بچنے کو اس کے سینے میں چھپی تھی۔ آپ کو آج شدت سے میری سانسوں کی طلب ہونے والی ہے مرمیڈ۔ آپ کا ساحل آج اپنی مرمیڈ کے پور پور سے سیراب ہونے کا ارادہ رکھتا ہے میری جل پری۔ اس کی فراق کی زپوں پر انگلی سے سرات کھینچتا اس کی جان نکالنے لگا، سانسیں بلتہا سے پھولنے لگی تھی۔ شاہ پلیز، وہ سر اٹھائے نفی میں سر ہلاتے بامشکل بولی۔ وہ محرم تھی اس کی دسترس میں تھی، اس کی پناہوں میں مچلتے اس کے جذبات شدت سے بھڑکا گئی۔ اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتا اس کی کالے لبوں پر لب رکھتے اسے پور پور دہکانے لگا۔ وہ تڑپتی مچلتی اس کی پشت پر نہن گاڑ کی وہ نہیں جانتی تھی اس طرح سے وہ خود اس کی شدت اس کے جذبات کو ہوا دے رہی ہے۔ وہ دیوانہ وار اس کی گردن کو اپنے لمس سے بھگوتے دوسرے ہاتھ سے اس کی زپ کو کھینچ کر کھولا۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی مانند تڑپ اٹھی تھی۔ شاہ وہ منہ کھول کر سانس لینے کے تگدو کرتی اسے خود سے دور کرنے لگی، اور وہ کسی جن کی طرح اس پر نازل ہو گیا تھا۔ آج شاید اس کی جان نکال کر ہی دم لینے والا تھا۔ شاہ پلیز، میں ابھی ایسا کچھ نہیں چاہتی، پلیز۔ وہ اس کی شان اسے تھامتی ملتجی لہجے میں بولی تھی، بالکل نہیں لمس بادشاہ، آج نہیں۔ مجھے آج تم چاہیے ہو، تم ہر بار مجھے اسی طرح تڑپا نہیں سکتی۔ I really need you right now۔ اس کے ہاتھوں کو بیٹ سے لگاتے آنکھوں میں سرخیاں لیے درشتی سے بولا تھا۔ لمس ابراہیم نے بے بسی سے اس ہپتی کو دیکھا تھا جو اس کی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ شاہ پلیز سمجھیے نا، میں آپ کے لیے بہت سارا سجنا چاہتی ہوں۔ زندگی میں کوئی خوشی نہیں تھی، میں آپ کی خوشی بننا چاہتی ہوں۔ میں آپ کی دلہن بننا چاہتی ہوں، خوشی کو محسوس کرنا چاہتی ہوں جو مجھے یاد بھی نہیں۔ میں نکاحی عشق کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ میری اتنی سی خواہش پوری نہیں کریں گے؟ وہ مطلب لہجے میں حسرتوں کا ایک جہاں آباد لیے نہ مانگوں سے بولتی بادشاہ کا دل مٹھی میں دبوچ گئی۔ وہ کیسے نہ مانتا اس کی، وہ تو بادشاہ کی زندگی کا کل اثاثہ تھی، اس کی تقدیر کی پونجی تھی جسے رب نے اسے نوازا تھا۔ ہم کریں گے سب جو میری زندگی چاہے گی، سب کچھ ویسا ہوگا جیسے آپ چاہیں گی میری روح۔ ہم پوری دھوم دھام سے شادی کریں گے، ہم نکاح عشق کریں گے، اور آپ کو اتنی خوشیاں دوں گا کہ آپ رشک کریں گے اپنی قسمت پر۔ بادشاہ پوری دنیا کی خوشیاں چھین کر آپ کی جولی میں ڈال دے گا۔ اس کی نام آنکھوں کو چومتے ہوئے ان کی نمی خود میں جذب کرتے الفت اور دیوانگی کے لیے بولتا لمس ابراہیم کو جیسے دنیا کی ساری خوشیوں کی چابی تھما گیا۔ وہ ناکام آنکھوں سے مسکراتی بادشاہ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر لب رکھتے انہیں واپس سے بر پر لگاتے اس کے کندھے پر لب رکھتے اس کی سانسیں بے ہنگم کاٹ گیا جن میں پہلے ہی شدید کمی موقف تھی۔ شاہ پلیز، اس کی شانوں کو تھامتے بامشکل بولی جو پھر سے اسے ہلکان کرنے پر اترا تھا۔ جان شاہ حکم اس کی بیوٹی بوند پر چھوٹا سا بوسہ دیتے، ہمت انہم، ابھی آپ نے کہا، آپ میری بات مانیں گے؟ وہ اپنی ٹوٹی سانسوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتے مدھم لہجے میں بولی، تو میں کب اپنی بات سے مکر رہا ہوں جانا، بس اپنے اندر اٹھتے طوفان کو شانت کرنے کے لیے حد میں رہ کر بھی بے حد کرنے والا ہوں۔ کچھ تو رشوت لگے کہ نہ اس باغی دل کو سنبھالنے کے لیے جو آپ کے قرب کی پیاس میں بند ہونے کا ہے۔ وہ جیسے جیسے بولی تھی لمس ابراہیم کی سانسیں مزید تنگ ہونے لگی۔ وہ اس کے شانوں سے فراق سرکاتے دیوانہ وار اس پر جھکا تھا، جگہ شدت بڑا لمس چھوٹ اپنا جنون اس پر اتارنے لگا۔ لمس کو اپنا دماغ مف ہوتا محسوس ہوا، پورے وجود میں بڑھگی لہریں اٹھنے لگی تھی۔ اس کے شانوں کو تھامتے سانس لینے کی تکدو کرنے لگی، پر جیسے اس کے روح میں ہوا کم پڑ گئی تھی۔ بادشاہ جانتے بوجھتے لا تعلقی بڑھتا اس کے دل کے مقام پر نرمی سے دانت کاٹتے اسے زلزلوں کی زد میں کاٹ گیا۔ شمم مجھے سے سانس و لفظوں کو توڑ پھوڑ کر مشکل سے بولی تھی۔ وہ سکون اس کی گردن کی سرحدوں کو پھلانگتے بے اثر سا اپنے کام میں مگن تھا۔ وہ نازک سی پڑی کو لگا اسے کسی نے بٹی میں ڈال دیا ہو۔ جان تو نکلی جب وہ ایک جان لیوا گستاخی کرتے اسے مارنے کے در پر ہوا تھا۔ شاید سب جانتے ہیں پھر بھی ویسا کیوں بے خبر بنا اس کی جان ہلکان کر رہا تھا۔ سانسیں چاہیے میری جان کو، وہ بامشکل سر اٹھاتے جان لیوا ہماری آنکھوں اور لہجے میں لیے پوچھ رہا تھا، پر پلیز وہ اس کی طبی اس پر رحم کھاتے اس کے نازک سی پنکھڑیوں پر جھکا اور اپنی دھڑکتی سانسیں اس کی ٹوٹی سانسوں میں جذب کرنے لگا۔ پرسکون سی ہوتی آنکھیں موند کے بادشاہ اس کی مزاحمت محسوس نہ کرتے دو پلکوں سے دور ہوا تھا۔ بادشاہ کو اس سے دور ہوتے دیکھ وہ تڑپ کر اس کی گردن میں باہیں ڈال گئی۔ شاہ وہ بے ساہتا پکار اٹھی۔ بادشاہ نے ہمار آلودہ نظر سے اپنی نازک سی جل پری کو دیکھا جو اب خود ہی اس کے جنون کو ہوا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔
آگ سے کھیلنا اچھا نہیں، لمس بادشاہ سارے وعدے توڑ دوں گا اگر یہاں آیا تو۔ وہ اس کے لبوں پر انگوٹھے سے سہلاتے بہکتے بہکتے لہجے میں بولا تھا، پلیز دور نہیں چاہیے، بس تھوڑا سا پاس رہیں۔ وہ مزید اسے خود پر جھکائے بی کے لہجے میں بولی تھی جیسے وہ خود کے پاس میں ہی نہ تھی۔ ضبط نہیں کر پاؤں گا میری جان، وہ شدید ضبط سے بولا تھا، پلیز۔ وہ بے بسی سے بولی تھی اور یہی بادشاہ کی بات ہوئی تھی۔ وہ اس پر جھکتا، اسے اپنی باہوں میں بھیجتے، اسے اٹھا کر اپنے سینے پر ڈال گیا۔ مدہوشی ہی مدہوشی تھی۔ لمس ابراہیم آنکھیں موندے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا جان افروز لمس خود میں اتار دی، اس کے بعد میں انگلیاں الجھائی گئی۔ بادشاہ سانسوں کی ملن پر سرشار ہوتا سکون سے سیر ہو رہا تھا۔ ریان ملک نے جیسے روم میں قدم رکھا، سامنے وہ حسینہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے نظر آئی۔ اسے روم میں آتا دیکھ نہ اٹھے پان سے رخ موڑ کی۔ ستارہ میری جان، دروازہ لا کر اس کی جانب بڑھتے بے حد محبت سے پکارا تھا، جب اسے گوڑی سے نوازے رخ موڑ کی۔ یعنی معاملہ سنگین تھا، مائی شائستہ الفت دل۔ اسے پیچھے سے اپنے ہتھیار میں لیتا ہنوز لہجے میں بولا، چوریے بات بھی مت کرے مجھ سے گندے جان۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتے بیڈ پر اپنی جگہ ہاں ہی درست کرنے لگی جو پہلے سے ہی ٹھیک تھی۔ یان ملک نے اپنی ہنسی ضبط کی، وہ اس طرح ڈوبتی بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اب یہ تو ظلم ہوا نا مجھ پر، جانے ایان آپ کا شوہر سارا دن کا تھکا گھر آیا ہے، میں نے سوچا تھا آپ کے چہرے پر پیاری سی مسکان سجائے اپنے یان کا انتظار کر رہی ہوں گی، جسے دیکھ میری ساری تھکن اتر جائے گی، پر خیر کوئی بات نہیں۔ وہ چہرے پر مظلومیت طاری کرتے بولتا ہوا واردو سے اپنا آرام دہ سول لیے واش روم میں گھس گیا۔ ستارہ کو مزید رونا ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ سچ میں ایسا دن کام کر کے آیا تھا اور اس نے کیا کیا تھا جب تک وہ باہر نہیں نکلا تھا؟ وہ کرتی رہی تھی پر باہر آ کر اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ ٹاول سے بال صاف کرتے ڈریسنگ کے سامنے رکتا خود پر سپرے کرتا، اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس پہنچی وہ بیڈ کی جانب بڑھا، اپنی سائے پر لٹتے ہوئے رخ دوسری جانب کرتے خود پر بلینکٹ کھینچ کر ستارہ نے بڑی آنکھوں سے ریان ملک کی جانب دیکھا جو لاتعلق سا بنا آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی بیڈ کی دوسری جانب اپنی جگہ پر آئی تھی۔ وہ دھیرے سے خود پر بلینکٹ کھینچتی رہی۔ لیٹ کی کافی دیر گزرنے کے بعد جب وہ اس کی جانب نہ مڑے تو وہ بے جان ہوتی اس کی جانب مڑ گئی تھی۔ یان بمشکل سے اس کی باتیں پکارا تھا پر وہ سن کر بھی انسنا کر گیا۔ یان مجھے رونا ہے، وہ بڑی ہوئی آواز میں سسکتے ہوئے بولی تھی۔ یان ملک تڑپ اٹھا تھا، اس کی سسکی پر فوراً سے اس کی جانب مڑتے اس نازک سی گڑیا کو اپنے باہوں میں بڑھا۔ جان میں مذاق کر رہا تھا بھلا ریان ملک اپنی شائستہ سے ناراض ہو سکتا ہے میری جان؟ اس کی آنسو اپنے لبوں پر چونتے نہایت نرمی الفت سے بولا تھا۔ ستارہ کے گال دہکتے ریان ملک کے پوشیدہ لمس پر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے شعر کو موٹی میں بینچ کی، آپ جلدی نہیں آئے، مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی۔ وہ سادگی سے بولتی شکوا کہ نہ ہوئی، اب کبھی دیر نہیں کروں گا پرامس۔ اس کی نم آنکھوں پر بوسہ دیتے ہوئے والہانہ انداز میں بولا تھا، مجھے اگنور بھی کیا، حالانکہ میری غلطی نہیں تھی۔ اس کا دہکتا لمس آنکھوں پر محسوس کرتے لڑسی پلکوں کو جھکائے بولی تھی، میری اتنی مچال کہاں تھی، کہاں آپ نے ساری غلطی میری تھی، آئی ایم سوری میری جان۔ وہ اس کی آرزو پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے ساری غلطی اپنے سر لے گیا۔ وہ نازک سے گڑیا جی جان سے لڑتی تھی، آپ نے مجھ سے رخ بھی موڑا، بات بھی نہیں کی، ایک اور سنگین شکوہ ہوا تھا، معاف کر دو اپنے جان کو میری پرنسس۔ وہ اس کی چن پر لبکتے گویا اپنی غلطی مان رہا تھا۔ آپ اب ایسا کبھی مت کیجیے کبھی، وہ نم لہجے میں بولی تھی، نہیں کبھی نہیں میری جان۔ اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں الجھاتے اس کے پورے پر لب رکھتے بولا تھا۔ ستارہ کے بے چین دھڑکنوں میں اس وقت کٹار سا اترا تھا، مجھے نیند نہیں آتی آپ کے بنا یان، اور آپ نے مجھے آج مجھ سے منہ موڑ لیا۔ ایک اور غلطی یاد آئی تھی ریان ملک کی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، وہ بس مذاق تھا۔ میرے گلابی پھول وہ اس کے گلال ہوئے رخساروں کو دیکھ مدہوش ہوا تھا۔ ریان ملک کی آنکھوں میں اترتی ہماری دیکھ ستارہ کی بولتی بند ہوئی تھی، وہ دھیرے سے جھکتے اس کے انابی لبوں کو چوتے مدہوش سا ہوا تھا۔ ستارہ کے پورے وجود میں سنسنی سی پھیلی تھی، دھیرے دھیرے نرمی شدت میں بدلنے لگی تھی۔ ستارہ کو اپنی سانس سے ڈوبتے محسوس ہوئی، اس کی سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنے لگی، پر وہ بھی مائل نہ تھا۔ آج کے دن کی ساری ٹینشن، ساری فرسٹریشن اس نازک جان پر اتارتا وہ اس کی سانسیں کھینچتے اسے بے جان کرنے لگا۔ وہ بے دم سی ہوتی ڈیسی گئی تھی جس پر وہ ضبط کرتے اس کی سانسوں کو آزادی دیتے اس کی گردن پر جھکا تھا۔ عجیب وار پرتگی اور دیوانگی تھی اس کے انداز میں، وہ گہرے گہرے سانس پڑتے خود کو سنبھالنے لگی۔ یان مجھے نیند آ رہی، اس کے فراخ سینے پر ہاتھ رکھتے اسے باز رکھتے ہوئے بولی تھی۔ ریان ملک نے خود پر مشکل ضبط کرتے سر اٹھا کر ستارہ کے گلال بیکھرتے سندر چہرے کو دیکھا، وہ مزید بہکا تھا، میری جان اب دوری بہت مشکل سی لگتی ہے آپ کی جان کو، یہ دھڑکنیں مچل رہی ہیں اپنی جان کو خود میں سمونے کے لیے، یہ فاصلہ بہت ناگوار گزرنے لگی ہے مجھے۔
پل پل ستاتی ہیں یہ آپ کی مدہوش ہوتی سانسوں کی خوشبو. میرا بات چلے تو کہیں دور ہوا کے دوش پر سفر کرتے اپنے چاند کو اس دنیا میں لے جاؤ جہاں مجھے کوئی آپ کے بنا نظر نہ آئے. پھر کسی آوارہ بادل کی مانند آپ سے لپٹ کر آپ کو بھی دنیا بلا دوں. وہ پیشانی سے لبوں تک ایک سرات کہتا مدہوش لہجے میں بولا تھا. اسی طرح سانسیں روکے بنا پلک جھپکتے اس دیوانے کو دیکھے گی جس کی دیوانگی اس کی جان نکال رہی تھی. درد میں جیسے ایک طوفان سا بڑھتا تھا. جان آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کی دہکتی انگلیاں اپنی گردن پر رقص کرتی محسوس کرتے سہمے لہجے میں بولی تھی. جان ملک نے متبسم نظر سے اس کے سینے کو دیکھا. پیار محبت عشق ہو گیا اپنی شائستہ سے. دل و دماغ پر جنون سا طاری ہو گیا. اس کی قربت کا نشہ ہو گیا جو بہت ہی مسحور کن ہے اور جان ملک اس نشے میں ڈوب جانا چاہتا ہے. اس کے نچلے لب پر ایک نرم سا بوسہ دیتے محمول لہجے میں سرگوشی کرتا ستارہ کو پور لڑنے پر مجبور کر گیا. پلیز ایسے ماتا مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے. وہ اس کے لبوں پر ہتھیلی رکھتے کپکپاتے لہجے میں بولی جس پر وہ اس کے ہاتھ کو وہیں تھام کر اپنے لبوں پر سے چھونے لگا اور بار اپنے پرتپش لمس سے مہکاتوں سے مزید بوکھلا گیا تھا. جان یہ کیا کرے پلیز چھوڑیے. وہ مسلسل کپکپاتی لرزی آواز میں بولی تھی پر وہ مگن سا اس کی ملائم ہتھیلی کو چھوٹے چھوٹے بوسہ دیتے اس کی حلقیاں رکھا رہا تھا. میری دھڑکنوں کے قرار میری تنہائیوں کے ہم سفر ریان ملک آپ سے بے حد محبت کرتا ہے. کبھی یہ بات بھولیے گا نہیں. ریان ملک کی الفت اور دیوانگی اگر آپ دور ہوئیں تو شاید آپ ہمیشہ کے لیے اپنی جان کو کھو دیں کیونکہ آپ کی سانسوں کی مالا سے ریان ملک کی دھڑکنوں کی ڈور جڑی ہے جو آپ کے دور ہونے پر ٹوٹ جائے گی. وہ اس کی کلائی پر لب رکھتے ہوئے آپ دنیا جہاں کی الفت بسائے بولتا ستارے کی آنکھیں نم کر کے وہ اس کے لفظ لفظ پر تڑپتی نہیں پہنے لگی. اسے کیوں لگتا تھا وہ بھی اس کے بنا جی سکتی. اس کی تو ہر گزارش بھی وہی تھا اور ہر دعا بھی وہی. وہ بنا کچھ کے اس کے سینے پر سر رکھ گئی. ریان ملک اس سے خود میں بینتی اس کے پیشانے پر کئی بوسے دیتے آنکھیں موند گیا. ماضی سلطان حاکم راؤ کے پیدا ہوتے اس کی ماں اسے چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی اور پھر ایک دن حاکم راؤ ان کے بھائی دونوں میٹنگ کے حصے سے شہر باہر گئے ہوئے تھے جب ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ دونوں موقع پر دم توڑ گئے اور پھر ایسے جب وہ 19 برس کا ہوا تو باپ کا صاحب سر توڑ گیا. وہ بھی پڑھ رہا تھا کہ بزنس اور اس کی چچی اور ایک چھوٹی سی 14 سالہ کزن کی ساری ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر آ گئی. وہ دن رات محنت کرتا اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہا تھا. وہ بےحد وحشت زدہ سا ہو گیا تھا اپنے ماں باپ کی اور اپنے پیارے چچا جان کے چھوڑ جانے پر. ہر وقت عجیب سے وحشت آری رہتی تھی اس کے ساتھ. وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا نہ کسی سے گلتا ملتا تھا. بس اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور پھر آہستہ آہستہ اس کے دل کی ویران دھڑکنوں میں کوئی بسنے لگا. محبت بڑی خاموشی سے اس کے بنجر وجود پر قبضہ کرنے لگی تھی. چھوٹی سی معصوم سی خرم اس کے دل کو بانے لگی. دل اس کے طلب کرنے لگا جو اسے دیکھتے ہی خوف سے بھاگ نکلتی تھی. اس کا ڈرنا لرزنا اسے سب بانے لگے. جب وہ نظر نہ آتی تو وہ پاگل ہوتا اور اس کی یہی جنونتا حرم کو مشکل میں ڈالنے والی تھی. اس وقت مال میں موجود تھا. وہ میٹرک میں اچھی پوزیشن پر پاس ہوئی تھی. تبھی وہ اپنی ساری مصروفیت کو ترک کرتے اپنی ڈرپوک جانم عاشقی کے لیے گفٹ لینے آیا تھا جس سے اس نے کچھ دن پہلے آرڈر پر بنوایا تھا. سر آپ چیک کاٹ سکتے ہیں. یہ بالکل ویسا جیسا آپ نے کہا تھا. شاپ کے مالک نے خود اس کے سامنے رکھتے کہا تھا. سلطان راؤ نے کیس کھول کر دیکھا تھا. اس کی آنکھیں متبسم ہوئی تھی. اپنی پسند کے مطابق بنی چیز کو بشیر اسے انعام دے دو اس کی محنت کا. وہ آنکھوں میں گلاسیں لگاتے اپنے خاص آدمی سے کہتے وہاں سے نکلا. پر انہوں نے تو ساری پیمنٹ کر دی تھی. شاپ مالک بولا تھا یہ سرکار نے انعام دیا ہے رکھ لو. بشیر اسے کہتا سلطان راؤ کے پیچھے بڑا تھا. کچھ دیر میں وہ گھر داخل ہوا تھا جہاں اس کی پیارسی چچی کچن میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ بنتے ہوئے غصے سے ساتھ ساتھ بڑبڑا بھی رہی تھی کیونکہ وہ کھانے کے معاملے میں بہت ناہریلی تھی. کیا ہوا چچی ماں؟ وہ انہیں غصہ ہوتے دیکھ کر نرمی سے بولا. ارے ہونا کیا، ایک تو میں اس لڑکی سے عاجز آ گئی ہوں. کسی سبزی کو ہاتھ تک نہیں لگاتی، گوشت نہیں کھاتی. کیا کروں میں اس کا؟ کیا ہوا پر زندہ رہے گی؟ کیا ہوا کھا کر زندہ رہے گی؟ آلو کھا کر ایک دن پاگل ہو جائے گی. ذرا سے ساتھی کرو تو رونے بیٹھ جاتی ہے. دوسرے دن بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسے شدید کمزوری ہے. اسے ہیلدی غذا دیں. ارے کیا دوں اسے؟ آلو کی یخنی یا آلو کا قورمہ؟ فروٹ کھاتے ہوئے بھی اس کے سو نہرے. میں تو پاگل ہو جاؤں گی. اس کی حرکتوں سے آگ بھی چکرا کر کہیں پچھلے لان میں پڑی ہوئی تھی. رضیہ نے آ کر بتایا مجھے. وہ بولتے ہوئے ڈو پڑی تھی. سلطان راؤ لب بیچ کر رہ گیا. وہ خود شدید پریشان تھا اس کی حرکتوں سے. بس چچی ماں فکر نہیں کریں آپ. آج سے اس کی ڈائٹ کا خیال کہ میں
خود رکھوں گا، آپ رونا بند کریں، آپ ایسا کریں جلدی سے بیف سوپ بنائیے، تب تک میں چینج کر کے آتا ہوں۔ وہ ان کے آنسو صاف کرتے، ان کے ہاتھ پا بوسہ دیتے، نرمی سے بولتا، تیزی سے اپنے روم کی جانب بڑھا تھا۔ منٹوں میں تیار ہوتے وہ ٹراؤزر شرٹ پہنے نیچے کی جانب آیا۔ رضیہ بھی جائیے، حرم کو بلا کر لگے۔ وہ ڈرائنگ روم پر بیٹھتے ملازمہ سے بولا تھا اور خود چچی کے ساتھ بیٹھ کر حرم کا انتظار کرنے لگا۔ سبزی حرم بی بی کہہ رہی ہیں انہیں ابھی بھوک نہیں ہے، وہ بعد میں کھا لیں گی۔ رضیہ بی کی بات سنتے وہ لب پیچ کیا۔ دیکھیے تم نے سلطانہ اس کی حرکتیں دل تو چاہتا ہے، جی بڑھ کے مار لگاؤں اسے، اور غصے سے بڑی بیٹھی تھی۔ شانت ہی چچی، میں دیکھتا ہوں اسے۔ وہ نے کام کرتا باؤل میں سوپ نکالتے اوپر اس کے روم کی جانب بڑا۔ حرم جو بیڈ پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر باربی مووی دیکھنے میں مگن تھی، باری قدموں کی چوپڑ سر اٹھا کر دیکھا جہاں اس کا جلاد کزن ہاتھ میں باؤل لیے اسپاٹ تاثرات کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بخلا سی گئی۔ بنا دوپٹے کے کھلے بالوں میں وہ سلطان راؤ کے سامنے شرم سے پانی پانی ہوتی، بلینکٹ اوپر کھینچ کے چہرے پر شدید گلال بکھرا تھا۔ سلطان راؤ ساکت ہوتی درگن سے یہ دلکش منظر دیکھ گیا۔ سورج پار زنگل پر بکھرے حیا کے پھول، دھیرے دھیرے لرزا شاہ گلاب سا وجود، حیا سے لرزی پلکوں کی چلمن، مستطیل سارے کے اس حسن مجسم کو دیکھ کر پھر اچانک سے اسے اپنی حرکت کا احساس ہوا تو فوراً اسے ہوش آیا۔ حرم جلدی سے اسے سوپ کو ختم کرنا ہے، تو میں وہ سوپ کا باؤل اس کے سامنے رکھتے سخت لہجے میں بولا۔ حرم تو جیسے گھوم کر رہ گئی، کیونکہ سوپ سے نکلتی خوشبو ہی اس کے اعصاب شکن تھی کجا کے اس کو پینا میں یہ نہیں پیتی۔ وہ ہمت کرتے بولی تھے۔ سلطان بنا جواب دیے سامنے رکھے سوپ پر بیٹھ کر حرم نے بے بسی سے ایک نظر سوپ کو تو دوسری نظر سلطان کی جانب دے کر، جس کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بنا اسے سوپ پلائے، سلطان پر مجھے اس کی سمیل سے کچھ ہو جائے گا پلیز۔ وہ ہمت کرتے سوپ کا باؤل اپنی گود میں رکھ کے پڑ جیسے کپاتے ہاتھوں سے سوپ کا چمچ بھر کر اپنے منہ کے قریب لے کے اسے لگا اس کی انتڑیاں منہ کے ذریعے باہر آ جائیں گی۔ حرم جب تک تم یہ سوپ کو فنش نہیں کر لو گے آواز نہ آئے مجھے تمہاری۔ وہ دوسری سے گویا وہ جانتا تھا وہ ساتھ ہو رہا تھا اور یہ اس کے لیے ضروری تھا۔ وہ اس کی صحتی پر سہمتی آنسو بہاتی برے برے منہ بنانے لگی تھی۔ اس وقت وہ عجیب و غریب منہ بناتی اتنی پیاری لگ رہی تھی سلطان راؤ کو خود پر ضبط کرنا مشکل لگا۔ اس کا دل چاہا اپنا سینہ چیر کر اسے کہیں خود میں چپکا لے۔ خود پر ضبط کے پہلے لگاتا اس نازک سی ملکہ سے نظر چرانے کی کوشش میں تھا جو ناممکن سا لگ رہا تھا۔ سلطان کنٹرول یور سیلف، وہ بہت نازک سی ہے، اپنی پیشانی مسل سے ضبط کرتے خود سے مہاتم ہوا تھا اور وہ معصوم بنا۔ سلطان راؤ کے حالت جانے سوپ نامی مہار پر لڑتی کپکپاتے ہاتھوں سے سو کرتے اسے ختم کرنے پر لگی تھی۔ میں نے ختم کر دیا، وہ باؤل کے سالٹے پر برکتے نم آواز میں بولتے۔ سلطان راؤ کے دہان کے داغے پھر سے خود تک جوڑ کے گڈ آنے کے بعد میں خود تمہاری ڈائٹ کا خیال رکھوں گا، اور خبردار جو کھانے میں ڈنڈی ماری تو لہجہ ہنوز سا تھا کیونکہ وہ آسانی سے ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ حرم پر تو جیسے صدموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا تھا، یعنی یہ دیو اسے کھلا کھلا کر مارنے والا تھا۔ آپ بہت گندے ہیں، وہ سو کرتی سرخ کپکپاتے لب سے بولتی۔ سلطان راؤ کو پھر سے امتحان میں ڈال گئی۔ حرم بی بی اگر تم کچھ کھاؤ گی نہیں تو سلطان راؤ کا مقابلہ کیسے کروں گی، کیونکہ تمہاری یہ نازک سی جان بہت مشکل میں ڈال دے گا تمہیں۔ وہ ٹروزر کی جب میں ہاتھ پھنسا، اس کی آوارہ لٹو کو اس کے چہرے پر جھولتے دیکھ زمانی انداز میں بولتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جو پھوڑ تھی حرم کے سر پار سے گزر کے اس کے روم سے نکلتے ہی وہ واش روم میں بھاگ تھی اور کلی پر کلی کر سوپ کا ذائقہ اپنے منہ سے بگانے لگی۔ دوسری جانب سلطان راؤ ہاتھ میں کیس لیے اسے دیکھے کہ ابھی اسے دینے کا وقت نہیں آیا تھا۔ وہ سیب لا کر کھولتے کیس کو اندر آ گیا۔ وہ فی الوقت کچھ اور دینے کا سوچنے لگے جو کچھ مشکل تھا، کیونکہ بقول سلطان راؤ کے اس حسن کے ملکہ کے قابل کوئی چیز اسے لگتی کہاں تھی۔ تبھی تو اس نے خود آرڈر پر اس کے لیے گفٹ تیار کروایا تھا، پر اسے دینے کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ ماما پلیز لے دینا پلیز، میں آپ کی پیاری بیٹی ہوں نا۔ وہ کب سے اپنی ماں کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، پر سعادہ بیگم نے سخت گوڑی سے نوازا تو اسے۔ حرم دماغ مت کھاؤ، جاؤ یہاں سے، وہ چاول چونتے ہوئے جھنجھلا کر بولی تھی۔ ماما آپ کو بالکل بھی اپنی بیٹی سے پیار نہیں، ایک فراق لے کر نہیں دے سکتی، وہ بڑائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ حرم میری جان تم سمجھ نہیں رہی، وہ پہلے ہی بہت کچھ کر ہے ہمارے لیے، اور ڈریس بہت مہنگا ہے میری جان، اسے پیار سے سمجھانے لگی۔ سیریز سے اڑتے سلطان راؤ نے ان کی باتیں سنتے لب بھینچے تھے۔ ٹھیک ہے میں کچھ اور پہن لوں گی، اس کی آواز میں مایوسی محسوس کرتے سلطان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ وہیں رکھتے وہاں سے نکل گئی۔ سائدہ بیگم کچن کی جانب چل دی تھی کیونکہ سلطان راؤ کو ملازموں کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں تھا۔ سلطان راؤ نے لیپ ٹاپ پر نظر آتی خوبصورت سے فراق کو اپنے موبائل میں کیا
اس کی تصویر ایک سیکرٹری کو سینڈ کی۔ شالا مجھے اس سے بھی 10 گنا خوبصورت ڈریس کل صبح 5 بجے تک چاہیے۔ اس شہر کے سارے اچھے ڈیزائنر کو ہائر کر لو، سب سے کہو ایک ایسا ڈریس بنائیں جس کا ڈیزائن ابھی تک اس ملک میں تو کیا اس دنیا میں بھی نہ آیا ہوں۔ تمہارے پاس 14 گھنٹوں کا وقت ہے۔ وہ تحکم بڑے انداز میں حکم دیتا کال کاٹ گیا۔ دوسری جانب شالا اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ شہر کے اچھے اچھے ڈیزائنر کو بلوا چکی تھی۔ ٹائم کم تھا اس کے، وہ سب مل کر کام کرتے اس شاہکار کو تیار کرنے لگے جو کہ سلطان کو اپنی ملکہ کے قابل لگتا، انہیں ہر چیز مہیا کی گئی تھی۔ یہ ایک اسپیشل روم تھا جہاں وہ لوگ کام کر رہے تھے۔ سلطان اپنے روم میں لگی LED میں سب کو کام کرتا دیکھ رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ سب اپنا بہترین سے بہترین آئیڈیا استعمال کرتے اس ڈریس پہ کام کرتے۔ وہ گھڑی کی جانب ایک نظر گھماتے LED آف کر اٹھا تھا کیونکہ رات کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ اسے حرم کو بھی کھانا کھلانا تھا۔ اس دن کے بعد اس کی روٹین بن گئی تھی کہ وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کھانا کھلاتا اور وہ منہ بسوڑتی زہر مار کر لیتی۔ اس سے یہ ہوا تھا کہ وہ پہلے سے بہتر ہو گئی تھی، بے ہوش ہو کر کہیں گری نہیں تھی۔ ابھی وہ ملازمہ کو فورٹ رائفل کا کہتا حرم کے روم کی جانب بڑھا کیونکہ وہ جہاں کی مہاجر تھی، مجال تھی جو کبھی کھانے کے لیے خود آ جاتی۔ تبھی وہ حسب معمول اس کے روم کی جانب بڑھا۔ ایک دو بار ناک کیا بٹ کوئی جواب نہ آنے پر وہ دھیرے سے دروازہ کھولتے اندر آیا جہاں وہ سر تا پیر کمبل تانے سونے کا ناٹک کرتی، جسے دیکھ منفی میں سا ہلا کر رہ گیا۔ یعنی اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ملازمہ کھانے کی ٹریلی اس کی جانب آئی۔ وہ اس سے ٹریلی سے اسے جانے کا اشارہ کرتے کھانے کا ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس کی جانب مڑا تھا۔ حرم میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، سو اٹھو اسے فنش کرو۔ وہ اس کا بانڈا پھوڑتے ساتھی سے بولتا۔ روز کے ساتھ صوفے کی جانب بڑھا تھا۔ حرم نے منہ بسوڑتے ہوئے اٹھی تھی۔ اس کا بس چلتا تو اس جلاد کو کہیں گم کر دیتی۔ تو ایک ہفتے سے اس کی جان کا عذاب اب بنا ہوا تھا۔ وہ ایک ہفتے سے آلو کھانے کو ترس گئی تھی۔ وہ ایک نظر کھانے کے ٹرے کو دیکھتے جہاں پر پور رائفل کے ساتھ دودھ کا گلاس پڑا تھا، ساتھ کباب بھی رہے تھے جو یقیناً بیف کباب تھے، بنا کسی تیز مسالے کے۔ دوسری نظر سلطان روپا ڈالی جو اسی پر نظر چما بیٹھا تھا۔ وہ جلا کر رہ گئی کہ اسے انسان کی بجائے کسی بینس کی بچی لگتی تھی جسے وہ بڑھ بڑھ کر پہلے کھلاتا اور اسے ہضم کرنے کو لون کی چکر لگواتا۔ وہ ہانستا ہوتی زہر مار کرنے لگی۔ 20 میں وہ کھانا ختم کر کے فارغ ہوئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو، اسے بھی اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے اس کے روم سے نکلا۔ وہ اپنا دوپٹہ لیے پاؤں بھٹکتے اس کے پیچھے چلی کیونکہ اس کے منہ کے ذائقے کا بے سود کر کے اس کی ٹانگوں کا کباڑہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ چچی انہیں ایک ساتھ سیڑھیوں سے اترتے دیکھ بے ساتھ ماشاءاللہ بولی، کتنے خوبصورت لگتے وہ ساتھ میں دونوں۔ ان کے دل کی تو ہمیشہ سے ہی خواہش رہی تھی کہ وہ سلطان کو اپنا داماد بنائے، پر اس کی ڈیٹ اور پہوڑ بیٹی ہمیشہ ان کے ساری امیدوں پر پانی پھیر دیتی کیونکہ سلطان ایک سنجیدہ اور مچور انسان تھا اور ان کی بیٹی کا ابھی تک بچپنا ہی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ شاید سلطان اسے اپنے ہمسفر کے روم میں نہ چونتا۔ وہ اپنے روم کی جانب بڑھتی۔ سلطان بھائی میں تھکی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ چہرے پر معصوم تاریکی کیے اتنی پیاری لگی کہ وہ بے سہا تھا اسے دیکھے گا، پر اس کے منہ سے بائی کے تکرار سے شدید ناگوار گزرا۔ حرم سویٹی بائی نہیں ہوں میں آپ کا، میں سو آپ مجھے سلطان کہا کریں۔ وہ بامشکل خود ضبط کرتے دھیمے لہجے میں بولا تھا، پر یہ تو بدتمیزی ہو جائے گی، آپ مجھ سے پورے 4 سال بڑے ہیں۔ وہ آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولتی۔ سلطان کو گال کر کے اس کی انی معصوم حرکتوں نہیں تو اس سے اپنا اسیر کیا تھا۔ 4 سال بڑا ہوں، 400 سال نہیں، وہ بنا کا بولتا تھا۔ جب وہ منہ بسوڑ کے نیم چوڑا کریلا وہ دل میں اسے نیا لقب دیتے ہوئے بولتی کیونکہ اگر وہ سامنے بولتی تو یہ اسے تو وہ اسے ثابت ہی نکل جاتا۔ ٹھیک ہے، جو اب دل تو نہیں چاہ رہا کہ وہ جائے، پر وہ اپنے دل پر پتہ رکھتے ہوئے بولا، جس پر خوشی سے اچھلتے جانے کو بولتے اپنے ہی پیروں سے الجھ کے اس سے پہلے کہ گدی سلطان نے اس کے نازک سے کمر میں ہوا بازو حال کرتے بچانے کی کوشش کی اور اسی کوشش میں اس کا بیلنس بگڑا اور دونوں ہی زمین بوس ہوئے تھے۔ سلطان گاز پر جبکہ وہ نازک سا وجود اس کے سینے پر گرا تھا۔ ایک پل کو تو دونوں ہی کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ ہوا کیا ہے۔ سلطان تو ساکت اپنی سیبہ پڑی اس نازک سے پڑی کو دیکھے گا، اس کا نرم گرم شاہ گلاب سا وجود محسوس کرتے اس کے اعصاب پر سرور سا طاری ہونے لگا۔ لمحے جیسے رکے تھے، ہر سو جیسے پھولوں کی بارش ہونے لگی تھی۔ ساکت تو حرم بھی ہوتی، پر خوف کے مارے دھڑکنوں میں جیسے طوفان سے اٹھا تھا، پر حواس تو تب بکھلا جب سانسوں میں سلطان کے کلون کی خوشبو اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔
وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اٹھنے کی کوشش کرنے لگے، پر اپنی ہتھیلی کے نیچے سلطان راؤ کا بے ہنگم دھڑکتا دل محسوس کرتے پورے وجود میں لرزش سی طاری ہو گئی تھی۔ عجیب سا احساس اس کے پورے وجود میں طاری ہوا تھا اور ہمت جٹاتی اس کے سینے پر سے اٹھتی اندر کی جانب بھاگی تھی، جبکہ سلطان راؤ ہی چت بڑا تھا۔ وہ نازک جان سینے سے لگا کر سب کا آخری داغا بھی توڑ گئی تھی۔ اب ناممکن تھا اس کے بنا ایک پل بھی رہنا۔ بات اتنی سی تھی کہ تم اچھے لگتے تھے، اب اتنی بڑھ گئی کہ تم بن کچھ اچھا نہیں لگتا۔ وہ لرزتی ٹانگوں کے ساتھ بمشکل بھاگتے اپنے روم میں آتی ڈور لا کرتی وہیں بیٹھی چلی گئی تھی، دل جیسے ٹرین کی اسپیڈ سے بھاگ رہا تھا۔